ابو یعلا، طبرانی اور ابو الشیخ نے یہ روایت نقل کی ہے، جو اس دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، قیامت کے دن اسے اس شخص کے قریب لے جا کر کہا جائے گا کہ اسے مرنے کے بعد بھی کھا، جیسے تو نے زندگی میں سے کھایا تھا۔ وہ اسے کھا جائے گا اور چیخیں مارتا جائے گا۔ ابو الشیخ وغیرہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ان کا گزر کسی مردار خچر پر ہوا۔ انہوں نے اپنے کسی ساتھی سے کہا، انسان کے لیے اس مرے ہوئے خچر کا گوشت پیٹ بھر کر کھانا اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی مسلمان آدمی کا گوشت کھائے۔ ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ماعز بن مالک اسلمہ رضی اللہ عنہ اپنے متعلق بدکاری کی گواہی دینے کے لیے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، میں نے ایک عورت کے ساتھ حرام کام کا ارتکاب کیا ہے۔ نبی علیہ السلام ہر مرتبہ اس سے اعراض فرماتے۔ بالآخر نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے، چنانچہ لوگوں نے اسے سنگسار کر دیا۔ اچانک نبی علیہ السلام کے کان میں انصار کے 2 آدمیوں کی آواز آئی کہ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اسے کتے کی طرح سنگسار کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام یہ بات سن کر خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی علی کا گزر ایک مردہ گدھے پر ہوا۔ نبی علیہ السلام نے ان دونوں کا نام لے کر پوچھا کہ فلاں اور فلاں کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہاں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ کہنے لگے، آپ کے سارے گناہ اللہ معاف کر چکا، اسے کون کھا سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابھی کچھ دیر پہلے تم نے اس شخص کی جو آبروزی کی ہے وہ اس مردار گدھے کا گوشت کھانے سے زیادہ سخت ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اس وقت وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔